نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کر محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک کم از کم اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ خود اپنی آواز سن لیں، اور یہ اپنے آقا و مولا پر درود پڑھنا ہے، ان پر درود پڑھنا ہے کہ جو قبر میں بھی کام آئیں گے اور روز محشر بھی کام آئیں گے، کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا کہ پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، اور گھما دے خدا ان کی ولا میں ہمیں ایسا کہ ہم خود کو ڈھونڈے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ مل کر بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا امام الانبیاء والمرسلین یا خاتم النبیین۔ تمام دوست احباب، بزرگ بچوں کو السلام علیکم، اور استاد العلماء جناب حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب المدنی صاحب، جن کو پڑھاتے بھی کم و بیش 20-22 سال گزر گئے، اور ان کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی علماء تیار کروا دیے، اللہ ان کے بھی علم میں عمل میں برکات عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ یہاں اگر آپ بیٹھے ہیں تو دلی اور ذہنی طور پر مطمئن ہو کر بیٹھیں، دل کو بھی یہیں حاضر رکھیں اور اپنے ذہن کو بھی یہیں حاضر رکھیں، اور یہ اللہ پر بھروسہ کر کر بیٹھیں کہ اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے اپنے گھر کا مہمان بنا دیا۔ کیونکہ علماء نے جو لکھا ہے، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان عظمت علی شان ہے کہ شب براءت یہ ایسی مقدس عظمت والی، شان والی، رفعت والی اور قدر و قیمت والی رات کے غروب آفتاب کے بعد نامہ اعمال تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی پچھلی فائل کلوز اور نئی فائل شروع۔ تو جب نیا نامہ اعمال شروع ہو رہا ہے تو اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع عطا کر دیا، ورنہ ابھی بھی آپ باہر دیکھ سکتے ہیں چائے کے ہوٹلوں پر بھی رش ہوگا، گلی کوچوں میں بھی رش ہوگا، فلیٹوں میں اپارٹمنٹ کے نیچے بھی رش ہوگا، لیکن محبوب کی محفل کو تو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو یہ بغیر بلائے نہیں بلکہ بلائے ہوئے مہمان ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں جس کی بھلائی کا ارادہ چاہتا ہوں میں اس کو اپنے گھر کی طرف بلا لیتا ہوں، اس کو علم کی اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہوں۔ تو موضوع میرا ہے قبر کی پہلی رات۔ میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو فرمایا کہ اس لیے پیدا فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
کہ ہم نے زندگی اور موت یہ دونوں چیزیں اس لیے پیدا فرمائی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے۔ انسان کو بنایا تو اللہ نے قرآن میں اس کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ یا رب کریم، اے پاک پروردگار، بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک انسان کو چیز بناتا ہے، یہ کرسی ہے تو یہ مقصد ہے کہ اس پہ بیٹھا جائے، یہ پنکھا ہے، بنانے والے کا مقصد ہے ہوا ملے گی۔ تو اللہ رب کریم نے جب انسان کو تخلیق فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو اللہ رب کریم نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن سنیں، اس کا ترجمہ سنیں تو بولے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اور جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کہتے ہیں، اور جب ہماری زبان سے نکلتا ہے نا سبحان اللہ، تو اس کا معنی ہے، لغوی معنی، کہ اللہ پاک ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم عطا فرماتا ہے کہ یہ بندہ بار بار میرا ذکر کر رہا ہے، میری پاکی بیان کر رہا ہے، بار بار کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دو جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو بلند آواز سے کہا کریں، اللہ کا ذکر شرما نہیں کیا کریں۔ برے کاموں میں انسان کو شرم و حیا کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ بفضل تعالی ہم مسلمان ہیں اور حضور کے امتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات، اس شب برات کو نجات والی رات بھی کہا جاتا ہے، فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی قلب کی جو بکریاں تھیں، ان کے جو بال تھے، اس سے بھی زیادہ تعداد میں جہنمیوں کو آزاد فرما دیتا ہے، یعنی جہنمیوں کو چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے، ان کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ بنی قلب جو ہے یہ عرب کا بہت مشہور قبیلہ ہے اور لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے۔ تو آج کی رات بڑی برکت والی، عظمت والی، شان والی، قدر والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، یہ بندہ ہی ہے جو بار بار پلٹ کر گناہ کرتا ہے۔ رب کی رحمت تو فرماتی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ تو توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کوئی ایک کام ایسا کر دے اس کے سارے گناہ دھل جائیں۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ کب چاہتا ہے کہ میں تجھے عذاب دوں؟ یہ تو بندہ ہی ہے جو خود اپنے آپ کو آگ میں جھونک رہا ہے۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے، ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے؟ کیونکہ میرا ابھی موضوع شروع ہی نہیں ہوا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ہاتھ اللہ نے دیے، تمام لوگ کوئی نہ کوئی کسی آفس میں ہوگا، کوئی شاپ پہ کام کرتا ہوگا، کوئی کسی فیکٹری میں ہوگا، کسی نہ کسی شعبے سے ہم وابستہ ہوں گے سب۔ تو ہم کوئی ملازم رکھیں، اس کو سیلری دیں 20-25 ہزار 50 ہزار، اور ہم اس کو حکم جاری کر دیں، اس کو پورا ایک جدول دے دیں کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، یہاں کا یہ ڈسپلن ہے، اس ٹائم پر آنا ہے، اس ٹائم پر کھانا کھانا ہے، اس ٹائم پر جانا ہے۔ تو وہ تمام کام الٹ کرے، تمام کام بولے تو صحیح بھائی، تمام کام ہم نے جو اس کو سمجھایا وہ اس کے مطابق کرے ہی نہ۔ بتائیے ہم اسے برداشت کریں گے، رکھیں گے، سیلری دیں گے، نکال دیں گے؟ تو یہ ہاتھ اللہ رب کریم نے دیے، یہ آنکھیں اس رب کائنات کی عطا ہے، یہ آنکھیں، یہ ہونٹ، یہ زبان، یہ پاؤں، یہ جن سے ہم پکڑتے، یہ ہاتھ، یہ دماغ، ہر چیز اللہ رب کریم کی عطاعت ہے۔ اور اس مالک نے فرمایا کہ ان ہاتھوں سے کیا کرنا ہے، یہ پاؤں چل کر کہاں جانے چاہیے، ان آنکھوں سے کس کو دیکھنا حلال ہے، کس کو دیکھنا حرام ہے، ان کانوں سے سننا کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ لیکن ایک انسان ہی ہے کہ سب کچھ الٹ کیے جا رہا ہے، سب کچھ، لیکن وہ پھر بھی کیا کہتا ہے؟ ایسا ہی ہے حضرت۔ اگر ہم پوری زندگی چھوڑ دیں
اگر کسی کی 40 سال 50 سال 60 سال، اگرچہ کسی بچے کی 20 سال بھی عمر ہے تو وہ سب چھوڑ دے، صرف آج صبح سے لے کے ابھی تک کا جو ٹائم ہوا ہے اسی کا محاسبہ کر لے کہ مجھے جس رب نے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے، میں اس کی کتنی اطاعت کر رہا ہوں۔ صرف آج کا دن، باقی زندگی تو ایک سائڈ پر ہے۔ آج کے دن کے لیے میں صرف اپنا محاسبہ کروں کہ میں صبح سے لے کے ابھی تک میں نے اپنے رب کی کتنی اطاعت کی۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود، گناہوں میں غرق ہونے کے باوجود، مسلسل جھوٹ بولنے کے باوجود، مسلسل لوگوں کا حق دبانے کے باوجود، مسلسل ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے کے باوجود، ایک دوسرے کو اچھا برا کہنے کے باوجود، پھر وہ رب کیا فرمائے؟ پھر فرمائے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے گناہوں میں غرق ہو جانے والے انسان پلٹ کر آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ بلند آواز سے کہیے۔ بتائیے ایک بندہ چوری کرے، کوئی کسی کا موبائل چھین کر بھاگ جائے، کوئی ڈاکہ ڈالے، تو رینجرز والے یا پولیس والے ایسے بلائیں گے آجا بیٹا؟ لیکن وہ رب ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خالق کائنات ہے، رازق کائنات ہے، عالم الخبیر ہے، عالم البصیر ہے۔ چاہے تو ایک لمحے میں جو اپنے آپ کو فنے خواہ سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا ہے، ایک لمحے میں یہ ہوا کا جھونکا روح جو ہے یہ باہر نکلے، انسان زمین پر آ پڑے، اٹھائیں گے بھی لوگ، نہلائیں گے بھی لوگ، دھلائیں گے بھی لوگ، اور پھر کھڈے میں دفن کر کر بھی لوگ ہی آئیں گے۔ لیکن وہ رب پھر رہ رہا ہے، چانس دے رہا ہے، موقع فراہم کر رہا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی راتیں آتی ہیں نا، شب معراج، شب برات، عید میلاد النبی، ربیع الغوث، یہ طرح طرح کے جو مواقع آتے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ ہمیں موقع فراہم کیے جاتے ہیں، ہمیں چانس ملتا ہے۔ کیا مل رہا ہے؟ چانس، اور ان کو گولڈن چانس کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے گناہوں میں غرق ہو جانے والا انسان پلٹ کر آ جا، دیکھ تیرا رب کیسا کریم ہے۔ اور جب بندہ پوچھتا ہے مالک تو کیوں کریم ہے، میں تو گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، سیاہ کار ہوں، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، مالک تو پھر بھی کریم ہے۔ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتا ہے الذی خلقک ما فسواک فعدل لک، اے میرے بندے میں اس لیے کریم ہوں کہ میں نے تجھے پیدا فرما دیا ہے۔ تو اے میرے دوستو، اے میرے بزرگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ صبح سے لے کے دوپہر تک، فجر سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیرات ملتا ہے۔ ایک بندہ ظہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی ایک قیرات ملتا ہے۔ وقت اس کا بھی فجر سے ظہر تک، اور اس کا بھی ظہر سے عصر تک۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ عصر سے مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیرات ملتے ہیں، حالانکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہو گیا، عصر اور مغرب کے درمیان۔ فرمایا پہلی جو مثال ہے وہ یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، تیسری جو مثال ہے یہ میری امت کی ہے، وہ اگرچہ عمل تو تھوڑے کریں گے، اللہ ان کو جزا زیادہ عطا فرمائے گا۔ وہ عمل تو کم کریں گے لیکن اللہ ان کو جزا زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو بڑی راتیں آتی ہیں یہ اسی لیے آتی ہیں کہ ہمیں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، ہمیں پھر بھی جھنجھوڑا جاتا ہے، ہمیں ہلایا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیلوں میں کھانا ہے، کیونکہ جس دن اسرائیل آوے گا نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، کیونکہ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے مائی، تو پھر کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک بندہ گناہ کر کر، گناہوں کی دلدل میں ڈوب کر دوبارہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ ایک بندہ مع ساز و سامان صحرا کے اندر جا رہا تھا، تو اس کا توشہ، کھانا پینا جو بھی تھا اس اونٹ کے اوپر لدا ہوا تھا۔ اب وہ تھک گیا تو اس نے سوچا میں تھوڑا آرام کر لوں، اس نے ایک درخت کے نیچے اونٹ باندھا اور تھوڑی دیر لیٹا تو سو گیا۔
جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب تھا، اونٹ وہاں موجود نہیں تھا۔ جن لوگوں نے صحرا کا سفر کبھی کیا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ 100 کلومیٹر تک کوئی بندہ بشر موجود نہیں ہوتا، نہ کوئی کھانا پینا ہوتا ہے، نہ کوئی اسباب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ صحرا میں توشہ گم ہو جانا، جانور کا گم ہو جانا، جس کے اندر معا پورا سامان ہو، سمجھنے کہ موت واقعہ ہونا ہے۔ تو وہ بھاگا، اونٹ نہ ملا، پریشانی کے عالم میں تھا، کیا موت واقعہ ہو گئی؟ اسی اسنا میں دوبارہ اسی درخت کے پاس آیا، پھر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو آنکھ دوبارہ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو دوبارہ اٹھا، دوبارہ جب آنکھ کھولی تو دیکھا وہ اونٹ سامان کے ساتھ اس کے پاس موجود تھا۔ اب وہ بندہ اتنا خوش ہوا، بڑی قابل غور بات ہے یہ، وہ بندہ اتنا خوش ہوا، اس نے کہا اللہم انت عبدی و انا ربک، کہ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ کہنا تو اس کو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیاں اور مسرت کی انتہا نہ رہی، زبان قابو میں نہ رہی، اور الفاظ یہ نکلے اللہم انت عبدی و انا ربک، کہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ تو حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جو اپنی زبان پہ قابو نہ پا سکا، اپنے الفاظ پر قابو نہ پا سکا، اپنی خوشی کی انتہا نہ لا سکا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت خوشی ہوگی۔ تو فرمایا اے میرے صحابہ، جب کوئی گناہ گار رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، میرا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی گناہ کر کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آتا ہے، رب اس سے بھی زیادہ خوشی محسوس فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں، آج اگر جوانی ہے، آج اگر ہم 30 سال 40 سال سے کراس کر چکے ہیں، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے جنازے اٹھتے دیکھے ہوں گے۔ آئیے ایک مرحوم کی کہانی ہم بھی سنتے ہیں۔ حضرت حسن سیدنا بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر موجود تھا، ایک جنازہ آ رہا تھا، کافی لوگ جنازے کے ساتھ تھے، ہم نے بھی اپنی زندگی میں کئی جنازے دیکھے۔ تو فرمایا اس جنازے کی چارپائی کے نیچے ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ منظر کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ روئے چلی جا رہی ہے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ اے میرے بابا جان، آج یہ کیسا وقت آ گیا ہے، میں آپ کو پکار رہی ہوں، آپ مجھے جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو آپ کے دل پر یہ الفاظ چوٹ کر گئے، آپ بھی جنازے کے ساتھ شریک ہوئے، قبرستان گئے، نماز جنازہ ادا کی، واپس آ گئے۔ اگلے روز آپ پھر اپنے گھر کے باہر تشریف فرما تھے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بچی جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ آئی اور آپ کے گھر کے آگے سے گزر کر قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے بچی دانا معلوم ہوتی ہے، اس کے پیچھے جاتے ہیں کوئی عبرت والی بات مل جائے گی۔ جب آپ قبرستان میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے آپ کو ایک کانٹے دار جھاڑیوں کے پیچھے چھپا لیا۔ بچی نے اپنے آپ کو اپنے باپ کی قبر پر گرا دیا، زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اب وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اے بابا جان، آج آپ کی رات قبر میں کیسے گزری ہوگی؟ اے بابا جان، پہلے میں آپ کو پکارتی تھی، آپ مجھے جواب دیتے تھے، بیٹا کیا بات ہے؟ آج میں پکار رہی ہوں، آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ بابا جان، کل جب آپ کو بھوک لگی تھی میں نے آپ کو کھانا دیا تھا، آج جب قبر میں آپ کو بھوک لگی ہوگی آپ کو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ بابا جان، کل جب آپ کو پیاس لگی میں نے آپ کو پانی دیا تھا، آج جب قبر میں آپ کو پیاس لگی ہوگی آپ کو پانی کس نے دیا ہوگا؟ بابا جان، کل جب آپ کو سردی لگی تھی میں نے آپ کے اوپر کمبل دیا تھا، آج جب قبر میں آپ کو سردی لگی ہوگی آپ کو کمبل کس نے دیا ہوگا؟ بچی اپنا نوحہ بیان کر رہی ہے۔ حضرت حسن بصری باہر تشریف لائے، آ کر بچی کے سر پر شفقت ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹا اس طرح نہیں کہتے، بلکہ اس طرح کہتے ہیں کہ اے بابا جان، میں نے علماء کرام سے سن رکھا ہے کہ جب بندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا کفن صحیح و سالم رہتا ہے، جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کا کفن بھی کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ تو بابا جانا آپ کا کفن صحیح و سالم ہے یا کیڑے مکوڑے کھا چکے ہیں؟ بابا جان،
میں نے علماء کرام سے سن رکھا ہے، جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کا رخ قبلے کی طرف رہتا ہے، جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے رخ قبلے کی طرف سے موڑ دیا جاتا ہے۔ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا موڑ دیا گیا ہے؟ بابا جان میں نے علماء کرام سے سن رکھا ہے، جب بندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر دباتی ہے، اگرچہ وہ نیک ہو یا گناہ گار ہو، نیک کو اس طرح دباتی ہے جیسے ماں اپنی اولاد کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور گناہ گار کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ٹوٹ پھوٹ کر پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو بابا جان قبر نے کیسے دبایا؟ اے بابا جان، جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں، جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے اس سے بڑی سختی سے پوچھا جاتا ہے، لیکن جو بندہ نیک ہوتا ہے اس سے بڑی نرمی سے پیش آتے ہیں۔ فرشتوں نے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ اے میرے دوستو، بچی نے کہا کہ یا حضرت آئندہ میں اسی طرح کہا کروں گی، یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کو چلی گئی۔ لیکن شاعر نے کیا کہا کہ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، کیونکہ جس دن عزرائیل آوے گا نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، کیونکہ نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، ارے کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ کیا ہم نے اپنے گھروں سے جنازے نہیں اٹھائے؟ کوئی ایک گھر روئے زمین پہ ایسا دکھا دیجئے کہ جس گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو، کوئی خاندان ایسا ہے جس سے جنازہ نہ اٹھا ہو، کوئی قبیلہ ایسا ہے جس سے جنازہ نہ اٹھا ہو۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ یہاں پر ایسے ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جن کا نام لے کر لوگ تھر تھر کانپتے تھے، آج منو من مٹی کے نیچے ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اے میرے بزرگ، ہم کس خوش فہمی میں ہیں؟ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، تو یہاں خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ جائیے تو صحیح، قبرستان دیکھیے تو صحیح، اوپر سے دیکھنے میں قبریں ایک جیسی لگتی ہیں لیکن ان کے مناظر کیا ہیں؟ کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، کسی کی قبر میں مدینے کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، کسی کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، لیکن کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ جب قبر میں بندے کو ڈالا جاتا ہے، منکر نکیر سوالات کرتے ہیں، اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو غیبی آواز آتی ہے کہ اے قبر تو یہ کس سے کہہ رہی ہے؟ یہ تو نیک آدمی تھا، نماز پڑھنے والا تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، روزہ رکھنے والا تھا، لوگوں کے ساتھ حقوق العباد کرنے والا تھا۔ جب یہ آواز اس کی ضمانت دیتی ہے تو قبر اس بندے کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنی اولاد کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور وہ قبر بندے کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم میں سے بھی سب نے جنازے دیکھے، بچوں کے جنازے گودوں میں اٹھا کر ہم لے کر گئے، نوجوانوں کے جنازے بھی دیکھے، بوڑھوں کے جنازے بھی دیکھے۔ ایک لمحے کی کسی کو بھی امید نہیں ہے کہ اگلا لمحہ میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اتنی لمبی لمبی امیدیں، اتنی لمبی لمبی پلاننگیں کی ہوئی ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح کہ آج کی رات نامہ اعمال بند ہو گیا، نیا نامہ اعمال شروع ہو گیا، پتہ نہیں کس کی زندگی کا پتہ جھڑ گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے ایسے لوگ موجود ہوں گے جو محلات میں رہ رہے ہوں گے، جن کے مکان تعمیر ہو رہے ہوں گے، لیکن ان میں رہنا ان کو نصیب نہیں ہوگا، ان کے کفن بازار میں آ چکے ہوں گے، وہ عیاشیوں میں پڑے ہوں گے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، جب تک سانس ہے توبہ کی مہلت ہے، تو ہمیں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کری۔ اسی لیے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے انسان ایک نہ ایک دن تجھے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہی ہونا ہے۔
اگرچہ تو 1000 سال بھی جی لے لیکن ایک دن تو مرنا ہے نا، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے نا۔ لیکن جب تو رب کے سامنے جائے تو اس حالت میں آنا کہ تو رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو، فادخلی جنتی، پھر تجھے داخل جنت کر دیا جائے۔ اے میرے دوستو بتائیے نا، قرآن تو بار بار ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ کہیں قرآن نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فرمایا بے شک اس کا مقام جنت ہے۔ پھر قرآن نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے خوف سے ڈر گیا اس کے لیے ایک نہیں، فرمایا 2 جنتیں ہیں۔ تو میرے دوستو اگر اسی طرح نمازیں چھوڑتے چھوڑتے، گناہ کرتے کرتے، جھوٹ بولتے بولتے، لوگوں کا حق دباتے دباتے، ایک دوسرے کے حقوق العباد ترک کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، تو بتائیے کس حال میں ہماری آخرت میں جزا ہوگی یا سزا ہوگی؟ تو ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، نامہ اعمال نیا شروع ہوا ہے، تو ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ یا میرے مالک، اے میرے پاک پروردگار، میں اپنی پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں مالک سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تو غفور و رحیم ہے، فرمایا جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، جتنا بڑا گناہ گار ہوتا ہے اتنا بڑا نیکوکار بن جاتا ہے۔ ایک بندہ شراب پیتا ہوا آ رہا تھا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تشریف لائے، تو آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ ہاتھ میں درہ رکھتے تھے، تو آپ نے جب دیکھا تو اس بندے نے جلدی سے بوتل چھپا لی اور دل ہی دل میں اپنے اللہ، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اب حضرت عمر نے اس کو بوتل چھپاتے دیکھ لیا تھا، فرمایا کیا ہے؟ کہا حضرت سرکہ ہے، حضرت سرکہ ہے، اور جب بوتل سامنے کی گئی تو واقعی سرکہ تھا۔ بات توبہ کی ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لی جائے، تو فرمایا جو جتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے اتنا بڑا نیکوکار بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ کی قوم پر قحط نازل ہو گیا، پانی بند ہو گیا، بارش آنا بند ہو گئی، جانور مرنا شروع ہو گئے۔ یہ آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ پانی بند ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، جانور مرنا شروع ہو گئے۔ تمام بنی اسرائیل جو لوگ تھے، قبیلے، وہ مل کر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں گئے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مالک یہ تیرے بندے پریشان ہیں، بارش برسا دی جائے، خوشحالی ہو جائے، جانور مرنا بند ہو جائے۔ آپ نے ایک وقت مقرر کیا، تمام لوگوں کو بلا لیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی کہ یا مالک، اے پاک پروردگار، یہ تیرے بندے پریشان ہیں، بے حال ہیں، بارش برسا دی جائے۔ ہاتف غیب سے آواز کیا آتی ہے؟ فرمایا اے موسیٰ، مسئلہ بارش کا ہے ہی نہیں، بارش تو ہم ابھی برسا دیں، لیکن تیرے اس قبیلے کے اندر، تیرے اس مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا موجود ہے کہ جس نے ساری زندگی میری نافرمانیاں کی ہیں، تو اس بندے سے کہہ وہ یہاں سے چلا جائے، ہم ابھی بارش برسا دیں گے۔ اب بتائیے، حضرت موسیٰ نے جب یہ اعلان کیا تو ہر بندے کو اپنے اپنے اعمال کا پتہ ہے، تو جب حضرت موسیٰ نے یہ اعلان کیا تو اس بندے کے کان میں یہ آواز گئی تو اس نے لوگوں سے چرچا نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ میرے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے، دل ہی دل میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، کہنے لگا اے میرے مالک، اے میرے پاک پروردگار، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 40 سال گزر گئے تیری نافرمانیاں کرتے کرتے، لیکن اے میرے مالک، اے میرے پاک پروردگار، اگر آج اس مجمع کے اندر میری شرمساری رکھ لے، میری عزت رکھ لے، میرا پردہ رکھ لے، اے میرے اللہ، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک آنسو، کتنے؟ ایک آنسو اس بندے کی آنکھ سے نکلا تو بارش چھما چھم شروع ہو گئی۔ بولیے سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے تو بولنے لگتا تھک گئے آپ، بلند آواز سے کہیے۔
تھک چکے ہیں تو انشاءاللہ بات بھی ختم ہو گئی، آخری بات ہے۔ بارش شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ پریشان، عرض کی مالک بندہ تو کوئی نکلا ہی نہیں۔ فرمایا موسیٰ جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، ہم نے اس بندے کو معاف کر دیا، بس یہ سمجھ لو کہ جس کی وجہ سے بارش بند تھی اسی کی وجہ سے بارش برسا دی ہے۔ اچھا مالک وہ بندہ ہی دکھا دیا جائے، مالک وہ بندہ ہی دکھا دیا جائے۔ فرمایا اے موسیٰ 40 سال جب وہ بدکار تھا، فاسق تھا، گنہگار تھا، میرا مجرم تھا، ہم نے اس وقت تجھے نہ دکھایا کہ یہ بندہ میرا گنہگار ہے، اب تو وہ میرا دوست بن چکا، کیسے دکھا دے؟ بتائیے، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، یہ بندہ ہی ہے جو گھوم پھر کے خود اپنے آپ کو آگ کے اندر ڈالتا ہے۔ آج گھر والے، خاندان والے، دوست احباب کوئی ایک غلطی پکڑ لینا، ایک غلطی اس چیز کا تو سب کو ایکسپیرینس ہے، کوئی ایک غلطی پکڑ لے 10 سال کے بعد ساری زندگی وہ غلطی نہیں چھوڑتے، بات نہیں بھولتے۔ تو وہ تو مالک ہے کہ صبح سے شام تک گناہ کر رہے ہیں لیکن پھر ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے، پھر ہماری آنکھوں کا نور عطا فرمایا ہوا ہے، پھر ہاتھوں میں طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے، پھر صحت عطا فرمائی ہوئی ہے، اپنے پاؤں میں چل کے مسجد میں آنے کی ہمت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پہ دیکھے تے دیوے دیس نکالا، اور لکھ گناہ میرا مالک ویکھے شالا پردے پاور والا۔ تو نیت کر لیجئے، ہاتھ اٹھا کر نیت کیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو کم از کم اتنی بلند آواز سے کہیں کہ شیطان اگر کہیں کونے خانچے میں ہو تو اس کا کلیجہ ہی پھٹ جائے، بولیے انشاءاللہ۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے تو انشاءاللہ میں اس سے معافی مانگنے میں بھی پہل کروں گا، میں آج کے بعد حد الامکان کوشش کروں گا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد انشاءاللہ میں خود نماز پڑھنے آؤں گا تو ساتھ کسی کو دعوت بھی دوں گا۔ بتائیے ایک بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب پڑھے حضور کا امتی بھی ہو اور وہ نماز چھوڑ دے تو یہ اس کے لیے شرم کا مقام نہیں ہے؟ حضور نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جب نماز پڑھے گا تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملے گی، تو جب نماز پڑھے گا تو ٹھنڈک ملے گی، تو اس کا الٹ کر لیجئے اگر نہیں پڑھے گا تو، اور پھر وہ شفاعت کی امید بھی رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آج کی رات کی برکات اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا یعقوب المدنی صاحب استاد بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر اللہ قائم اور دائم فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔